بہت اچھا سوال ہے. ہمارے یہ نوجوان ایک بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری جائیداد اور پورا مال و دولت اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، جیسا کہ دوران خطاب بات آئی، تو کیا ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ کام انسان کے ایمانی جذبے کے نتیجے میں ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہاں پر شریعت کی کچھ رہنمائی ہے. وہ رہنمائی یہ ہے کہ باپ یا سرپرست کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کو غریب اور مسکین نہ چھوڑے. خلفاء کا معاملہ اور انبیاء کا معاملہ دوسرا تھا. یقیناً کوئی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھرپور حصہ لینا چاہیے، لیکن اس دنیا میں جینے کے وسائل، آل اولاد کے لیے آرام کی زندگی اختیار کرنے کے وسائل، یہ ایک سرپرست کی واجبی ذمہ داری ہے. اگر اس سلسلے میں وہ کوتاہی کا شکار ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آنے والی نسل کہیں شراب خور ہو جائے گی، کہیں ڈاکہ ڈالے گی، چوری کرے گی. لہذا صدقات و خیرات میں ہم کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، یقیناً لینا چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیر پر کلہاڑی مار کر کے اور اپنے بچوں کو یتیم اور مسکین چھوڑ دیں. ان کے لیے ضروری وسائل کا انتظام بھی کیا جائے اور صدقات و خیرات میں زیادہ سے زیادہ حصہ بھی لیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے، خاص چیز انسان جو چاہتا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ انسان کو جو کوئی خاص چیز اگر چاہیے تو اس کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ وہ چیز اس کو مل سکے. یہاں پر خاص چیز سے مراد کیا ہے؟ جو ابتدا میں نے تمہید باندھی تھی، علم. یہاں پر کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کس چیز کو خاص کر سکتے ہیں، کس چیز کو نہیں کر سکتے. کوئی آدمی یہ کہے کہ خاص چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا جانور خرید لوں، جیسا کہ انہوں نے مثال دی، جس جانور کو پالنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے خاص چیز میں وہ شمار نہیں ہو سکتی. تو خاص چیز میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، جو وسائل ہمارے لیے اختیار کرنا جائز ہے، جن چیزوں کے اندر اسراف و تبذیر یا فضول خرچی نہیں ہے، خاص چیزوں سے مراد وہ ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام دنیا یہ تمنا کرتی تھی، وہ تمنا کرتی تھی، اور صحابہ کرام کی تمنا کیا ہوتی تھی؟ کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہم کو مل جائے، جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے. بے شمار روایتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کسی کو کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. تو صحابہ کرام نے بجائے اس کے کہ مال و دولت مانگا ہو، دنیا کی نعمتوں کا سوال کیا ہو، یہ فرمایا کہ ہم کو آپ کی رفاقت چاہیے جنت کے اندر، یا جنت کے اعلی مقام پر سرفراز ہونے کی گارنٹی اور ضمانت چاہیے. اس انداز کی چیزیں اصل میں مانگنے اور خواہش کرنے میں صحابہ کرام اختیار کیا کرتے تھے. آج کے دور میں اگر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے کوئی چیز مانگنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے میرے پاس اسکوٹی ہے تو BMW لینا چاہتا ہوں. ممکن ہے یہ کہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہے تو میں چوپر پر چلنا چاہتا ہوں، پرائیویٹ جیٹ لینا چاہتا ہوں. تو یہ فضول خرچی اور اسراف و تبذیر ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں. انسان کو اگر کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی چاہت ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اسلامی تعلیمات کا جو پس منظر ہے اس کے تناظر میں کسی چیز کی خواہش کرے. اور اس کے تناظر میں اگر خواہش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ ہلکے پھلکے سودے میں نپٹ جائے، لیکن آخرت کا سودا یقیناً بہت قیمتی ہوگا. اس وجہ سے خواہشات ہمیشہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہونی چاہیے. بالکل اچھی بات ہے. اب یہ اصل میں اپنے اصل رنگ میں اب آئے ہیں اپنے اصل رنگ میں اب آئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری اب تک شادی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی بیوی ملے، ایسی لڑکی ملے جو لڑکی میرے لیے جنت تک جانے کا راستہ آسان کرے. بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی خواہش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ دنیا ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ
نیک خاتون اور نیک عورت ہے. لہذا یہ خواہش آپ کی ہے تو اس کے لیے کاوش، گھر والوں سے بات چیت، اس کے لیے محنت و جستجو، اور بالخصوص اس کے لیے اللہ کی رضامندی اور دعا، ان چیزوں کے ذریعے آپ اس میں تعاون مانگیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھولتا ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ دعا کریں، اور ہم سب مل کر کے بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی اس خواہش کو پورا کرے. جی اور کوئی سوال ہے؟ کا سوال جو ہے بخیلی اور فضول خرچی کے بارے میں ہے. بخیلی بھی بری صفت ہے اور فضول خرچی بھی بری صفت ہے. فضول خرچی کہتے ہیں کہ انسان کو جہاں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچہ کرے. یعنی مثال کے طور پر 100 روپے کی چیز میں کام چل رہا ہے، وہاں پر 1000 روپیہ خرچہ کرتا ہے. اور بخیلی کہتے ہیں کہ جہاں 100 روپیہ خرچہ کرنا وہاں 10 بھی نہیں خرچہ کرتا. تو دونوں چیزیں اسلام میں افراط و تفریط پر مبنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، سخاوت سے کام لیتے تھے. سخاوت کی یہاں تک مثال دی جاتی ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ کر کے سوال کر لے تو ایک وادی کے برابر آپ کے پاس بکریاں ہوتی تھی، پوری اٹھا کر کے اس کو دے دیتے تھے. سخاوت کا یہ عالم تھا. اور بخیلی سے آپ ہمیشہ بچا کرتے تھے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جن دعاؤں میں آپ نے اسراف سے یعنی فضول خرچی سے اور بخیلی سے پناہ مانگی. لہذا بخیلی یعنی کنجوسی، یہ بخیلی شریعت کی اصطلاح میں ایک مزید اصطلاح ہوتی ہے جس کو شح کہا جاتا ہے. یعنی بخیلی اور بخیلے سے بڑھ کر کے مزید بخیلی. بخیلی ہوتی ہے کنجوسی، اور بخیلی سے بڑھ کر کے جس کو کہا جاتا ہے مکھی چوسی. یعنی مکھی میں بھی اگر کوئی چیز لگ گئی، وہ بیٹھی تھی مٹھائی پر، کھانے پینے پر کوئی چیز لگ گئی تو اتنی چیز جو اس کے ساتھ اڑ جائے گی اس کو بھی آدمی برداشت نہیں کرتا، اس کو بھی چوس کر کے پھینکتا ہے. تو یہ بخیلی ہو یا مکھی چوسی ہو یا اسراف و تبذیر ہو، یہ سب کی سب چیزیں شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے. اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بخیلی کرنے والا کبھی بھی رشتہ داریوں کو مضبوط نہیں کر پاتا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر پاتا، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش نہیں کر پاتا. اور اسراف و تبذیر کرنے والا ہمیشہ لوگوں کے حسد کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ فضول خرچی کرے گا تو غریب اس کو بد دعا دیں گے کہ ہمارے پاس تو رات کا کھانا بھی نہیں ہے اور یہ کھانا کھا کے بچا ہوا کھانا پھینک دیتا ہے. اسراف و تبذیر سے کام لیتا ہے. اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچہ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اس وجہ سے ان دونوں صفتوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اور اعتدال ہمارے لیے سب سے بنیادی تعلیم ہے. یعنی ہر چیز میں میانہ روی اختیار کر کے اپنی زندگی کو اختیار کیا جائے. نہیں، اس میں اصل میں 2-3 مسائل ہیں. جس آدمی نے آپ کے پاس اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس کے چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، تو وہ اس کا پیسہ ہے، آپ کے پاس بطور امانت رکھا ہے، زکوٰۃ اسی کو نکالنی ہوگی. زکوٰۃ اسی کو نکالنی ہوگی. جس کی امانت ہے، جس کا مال ہے، زکوٰۃ نکالنے کا ذمہ دار وہی ہے. ایک اور سوال، جس کو 2-3-4 پراپرٹی ہے اور کیش نہیں، اس کے لیے کیا ہے زکوٰۃ؟ پراپرٹی سے بڑا کیش آج کے دور میں کوئی ہے؟ نہیں، دیکھیے، پراپرٹی سے مراد اگر آدمی کا رہن سہن کا گھر ہے، یعنی خود ایک میں رہتا ہے، ایک میں اس کی بچی ہے، ایک میں اس کا بیٹا ہے، یعنی اپنے استعمال کا گھر ہے، تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. جس کو خود ہے 2-3 بھاڑے پہ. ہاں، بھاڑا جو آ رہا ہے، جس مکان کا جو بھاڑا آتا ہے، وہ بھاڑا اگر اتنا اسٹور ہوتا ہے، اتنا آپ کے پاس جمع ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے، تو اس بھاڑے کا 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی. پراپرٹی کا ویلیو پہ نہیں، پراپرٹی پر نہیں. لیکن پراپرٹی کا کوئی بزنس کرتا ہے، بیچنے خریدنے کا کام کرتا ہے، وہی اس کا کاروبار ہے، تو پراپرٹی کی پوری قیمت پر زکوٰۃ نکلے گی.
ٹوائلٹ وغیرہ حاجت وغیرہ یوز کر کے پھر دوبارہ مسجد میں بھی آ. دیکھیے یہاں پر تفصیل ہے آپ کے جواب میں تفصیل ہے، اور آپ سے ایک گزارش بھی ہے. گزارش یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سننا جائز نہیں. نہیں، میں ایک جو بات بتا رہا ہوں اس کے پیچھے پس منظر ہے. اصل میں اس طرح کے لوگ دین اسلام کی باتیں جو پیش کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ان کے مقاصد ہوتے ہیں. وہ شبہات پیدا کر کے آپ کے ایمان کو شبہات کا شکار بنا دے گا. تو اس طرح کا یہ باطنی شیعہ ہے. انجینئر علی مرزا جو ہے یہ باطنی شیعہ ہے، چھپا ہوا شیعہ ہے. یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ شیعہ ہے، لیکن اس شیعوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. صحابہ کرام کی تنقیص و توہین، صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد، یہ اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ احادیث نوجوانوں کے اندر منتقل کر دی ہیں، اور جس کی وجہ سے احادیث نوجوان گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں کسے سننا ہے کسے نہیں سننا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. یہی بات آپ کسی عالم دین سے اگر پوچھتے تو وہ عالم دین اس کا ایسا ایکسپلینیشن پیش کرتا کہ آپ کے ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں پر بہت ساری تفاصیل ہیں جواب میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کتنی دور تھا؟ آپ کو پتا ہے جتنے حجرے تھے سب مسجد نبوی میں تھے، سب مسجد نبوی سے متصل تھے، کوئی دور تو تھا نہیں. اسی وجہ سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ معتکف میں ہوتے تھے اور سر باہر نکالتے تھے، اما عائشہ اس کو تیل وغیرہ رکھ کر کے کنگھی کر دیتی تھی. تو یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ گھر اور مسجد دونوں متصل تھے. واقعہ تو ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں. صحابہ کرام نے اعتراض بھی کیا، ہم آپ کے اوپر شبہات نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے کہا شیطان ہر آدمی کے ذہن پر کام کرتا ہے. بوقت ضرورت اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص مسجد کے احاطے سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے اور اس کا مکان متصل ہے اور اس طرح کی ضرورت ہے کہ کوئی دوسرا محرم نہیں ہے، اس کی بیوی کو چھوڑنا ہے، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں آج بھی. لیکن اگر گھر دور ہے، جیسا کہ آج کے دور میں مسجد سے بہت دوری پر گھر ہے، وہاں سے آ کر کے آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو گھر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فرض کر لیجئے امام کا حجرہ مسجد میں ہے اور امام جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے. رات کے وقت میں وہ اپنے حجرے میں گیا، غسل کر کے واپس آ گیا، کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے کیونکہ دونوں آپس میں متصل ہیں. لہذا اتنی گنجائش موجود ہے اعتکاف کے اندر. لیکن اعتکاف کے اندر اس کے بہانے سے ہم شبہات پیدا کریں کہ نہیں باہر نکلا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، یہ چیز درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حجرے تھے سب مسجد کے ارد گرد تھے. بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ فرمایا کہ سارے حجرے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے. یہ روایت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی واضح دلیل ہے. آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے. یہ صحابہ کرام کے مکانات مسجد نبوی سے متصل تھے. آج کے دور میں جو مسجد نبوی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے 110 یا 120 گنا بڑی ہو چکی ہے. یعنی مکمل مدینہ کی آبادی جتنی تھی اس سے کہیں زیادہ بڑا رقبہ اس وقت مدینہ کے صرف مسجد نبوی کا ہے. وہ صرف چھوٹا سا احاطہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور حجروں کا دروازہ مسجد کے اندر کھلنے والا، اور اس کے بعد آپ وہاں بوقت ضرورت آتے تھے جاتے تھے، وہیں سے نکل کر کے امامت فرماتے تھے. تو اگر یہ روایت اعتکاف میں بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے استدلال کرنے کے لیے صحیح ہے تو بھی وہ حجرہ متصل ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے.